مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے پناہ رحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دنیا جہاں کو دکھلائیں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی خوب دیکھنے والی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی کوہ طور پر، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنایا۔ اور یاد رکھو کہ اس میں یہ بات تھی کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ معراج سے متعلق ہے، جس کی بہت ساری تفصیل مختلف احادیث کی روشنی میں ہم نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورہ نجم میں ایک جگہ پر معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی سورت کی 60ویں آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے۔ معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مختلف حضرات نے نقل کیا ہے، جس کو ہم نے احادیث کی روشنی میں سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف اور آپ کا یہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ اخیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات آسمانوں پر ہوئی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی امت کے باب میں نمازوں کی تخفیف چاہو، اور یہ بات کرو اللہ سے جا کر کے نمازوں میں کمی کرے کہ آپ کی امت ان نمازوں کو ادا نہیں کر سکے گی جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ اور دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ وہاں پر بھی آپ کی ملاقات روایات کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور وہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ درخواست کی کہ اے اللہ کہ جس طرح ایک پتھر کو
پھینک کر لڑکایا جاتا ہے اور اس کو دور تک پہنچایا جاتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے بیت المقدس سے جتنا ہو سکے اتنا قریب کر دے، یعنی جس طرح ایک پتھر کو لڑکا کر دور تک پھینکا جاتا ہے اور وہ پتھر دور تک جاتا ہے، کہا کہ اسی طرح مجھے بھی تو بیت المقدس سے اتنا ہی قریب کر دے اور مجھے بھی بیت المقدس کے قریب دفن فرما۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور بیت المقدس کے اطراف میں ان کی بھی قبر موجود ہے۔ یہاں پر روایت جو ذکر کی گئی ہے صاحب معالم العرفان نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں آپ کو بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس جگہ کی خوشبو کی کیا کیفیت ہے اور کیا اس کا راز ہے، یہاں پر اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے وہ واقعہ بتلایا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی کہ جو فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، اس کے بالوں کی کنگھی کرنا، اس کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنا، اس کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرنا، تاکہ وہ یہ سارے کام کرتی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ، جس کو اپنے باندی بھی کہتے ہیں۔ تو لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خدمت کرتے کرتے، بالوں میں کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی، اور جب وہ کنگھی گر گئی تو اس نے اس کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا۔ تو لہذا فرعون کی بیٹی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ لہذا اس نے وہ بات کسی طرح سے اپنے باپ تک پہنچا دی، یعنی شاہی دربار کے اندر یہ بات پہنچ گئی کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو بادشاہ کے محل میں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو فرعون کے علاوہ کسی اور کے رب کے سپرد کیے ہوئے۔ لہذا فرعون نے پورے خاندان کو طلب کیا اور پورے خاندان کو بلانے کے بعد کہا کہ کیا تم جو ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو، کسی اور کی پرستش کرتے ہو؟ لہذا وہ خادمہ نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ کا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور موسیٰ کا بھی پروردگار ہے۔ لہذا یہ بات سننا تھی کہ فرعون کو غصہ آ گیا اور سارے خاندان کو جو ہے وہ ختم کر دینے کا اعلان کیا، اور ایک جو ہے وہ بیل نما شکل کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیتل کا ایسا تیار کرایا گیا جس کے اندر کھولتا ہوا تیل رکھا گیا، اور اس تیل کے اندر سارے خاندان کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی کو لا کر رکھا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر شفقت میں آ جاوے اور اس کا دل نرم ہو جاوے اور شفقت غالب آ جاوے اور میرے کو رب تسلیم کر لیوے اور موسیٰ کے رب کا انکار کر دیوے۔ لیکن اس خادمہ نے ذرا برابر بھی اپنے ایمان کے اندر تردد نہیں آنے دیا اور اس کی جو ہے وہ بیٹی کو اس طرح آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ کھولتی ہوئی آگ تھی جس کے اندر جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر گوشت جو ہے وہ بھون کر ختم ہو جاتا تھا۔ لہذا جس طرح چھوٹی سی بچی کو، معصوم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جب ماں کی باری آئی اور ماں کو آگے کیا گیا تو ماں نے اپنی اس جو ہے وہ بیٹی کی آواز کو سنا، اور وہ بیٹی یوں کہہ رہی تھی کہ اماں جان آپ اس میں کود پڑے، کہ یہ اگرچہ آگ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے باغ بنا دیا ہے۔ لہذا بیٹی ماں بھی جو ہے اس میں کود پڑی اور اسی طرح پورے خاندان کو جو ہے وہ فرعون نے ختم کر دیا اور ان کی ہڈیوں کو کہا کہ اس جگہ پر دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب اس رات میں وہاں سے گزرے تو آپ کو ان کی جگہ سے خوشبو آئی جہاں پر ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید بڑی قیمتی دولت ہے کہ ایمان والا اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا بڑا اس کو ثمرہ اور اجر دیا جاتا ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اجورکم علی قدر نصوبکم، تمہارا اجر تمہاری مشقت کے بقدر ہے، کہ جس نے دین کے خاطر، توحید کے خاطر
اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے خاطر جتنی بڑی قربانی دی اور جتنا اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ان کو نوازیں گے اور اتنا ہی اعزاز اور اکرام کیا جائے گا کہ جنت کے اندر بھی اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ عزت کا سلوک کریں گے، ان کو بہترین ٹھکانہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ معراج کے واقعے کو ختم کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی اور مسجد حرام کی فضیلتوں کو ذکر کیا تھا، اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو مسجد اقصی کے باب میں یوں فرمائی تھی کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتوں سے باطنی برکتیں مراد ہے، یعنی روحانیت، انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، کہ جس طرح آدمی بیت اللہ شریف جاتا ہے تو وہاں اس کو تجلیات الہی دکھائی دیتی ہے، اس کے ایمان کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، تاکہ بیت المقدس کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد انوارات رکھے ہیں، اس کے ارد گرد انبیاء علیہم السلام کی قربانیاں رکھی ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء اور ان سے پہلے کے نبیوں نے وہاں پر مستقل عبادتیں کی ہیں، اور ایسی عبادتیں کہ آج ہم سے وہ ادا ہونا بھی مشکل ہے اور اس کا تصور بھی مشکل ہے، تاکہ ایسی عبادت یکسوئی کے ساتھ ان حضرات نے برس ہا برس تک کی ہے۔ لہذا جس جگہ کو عبادتوں کا شرف حاصل ہو اور وہ بھی نبیوں کی عبادت کا شرف حاصل ہو، اور وہاں اس پہاڑ کو اور اس پہاڑ کی چوٹی کو جنت سے اتار کر رکھا گیا ہو، اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ لہذا فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ حضرات علماء مفسرین نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ جس طرح ظاہری جس طرح باطنی اس کو برکتیں دی گئی ہے، کہا کہ ظاہری برکتیں بھی دی گئی ہیں، اور ظاہری برکتیں کیا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا رکھا ہے، وہاں کی آب و ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ رکھا ہے، وہاں جو ہے وہ ہریالی ہے، خوشنما منظر ہے، انسان دیکھ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی۔ جیسا کہ مدین کے باب میں بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا ہوا اور وہاں آپ رہے، اللہ نے مدین کو بھی خوبصورت بنا دیا اور اس کی آب و ہوا کو بھی اچھا بنا دیا، اس لیے کہ نبی جہاں پہنچتے ہیں اللہ ان کی برکت سے وہاں کے ماحول کو بھی سازگار بنا دیتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کو بھی سازگار بناتے ہیں، وہاں کے جو ہے وہ ٹیمپریچر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موافق بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ تو یثرب تھا، وہاں کا بخار مشہور تھا، وہاں کی آب و ہوا بہت پراگندہ تھی، لوگ وہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھے، لوگ وہاں رکنے کو تیار نہیں تھے، بعض لوگ تو اب اس آبادی کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے اور وہاں اپنے مسکن بنا لیے تھے، لیکن یہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے، آپ کی قربانیوں نے، آپ کے رات میں رونے نے، آپ کے جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں نے اس کو مدینہ المنورہ بنا دیا۔ لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جب عبادتوں کا زور ہوتا ہے، کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کثرت سے کی جاتی ہے، کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف رکھنے والے بندے اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کی، اس بستی کی باطنی کیفیت کو بھی بہتر بناتے ہیں اور وہاں کے ظاہر کو بھی بہتر بناتے ہیں، کہ وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہو جاتی ہے، وہاں کا ماحول بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وہاں کی فضا بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو لہذا عبادتوں کا ایک یہ بھی اثر ہے، اللہ کی یاد کا ایک یہ بھی اثر ہے کہ جس طرح باطنی کیفیت بنتی ہے کہ مدینہ منورہ کی کیفیت بنی، یا آپ مدینہ منورہ کے اطراف کی کیفیت کو دیکھیں، کیا ایک اثر ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ کہا کہ جب آدمی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں ایک نورانیت ہوتی ہے، ان کا ایک اثر ہوتا ہے، تو لہذا جس طرح ان کا ایک باطنی اثر ہوتا ہے ان کا ایک ظاہری اثر بھی ہوتا ہے، اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پراگندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں،
اس کے ظاہری فساد کو ختم کر دیتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، وہاں کے پانی کے اندر اللہ شفا رکھ دیتے ہیں، وہاں کی چیزوں کے اندر اللہ برکتیں رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہاں کے مد میں برکت دی گئی، وہاں کے سا میں برکت دی گئی، وہاں جو چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے اس میں برکت دی گئی۔ لہذا فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لہذا مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کا علاقہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں باطنی برکتیں بھی رکھی ہیں اور ظاہری برکتیں بھی رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آگے ذکر کر رہے ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلاویں، تاکہ لوگوں کو بتلاویں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری قدرت کیا ہے اور ہم کیسے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتوں کو چھوڑ کر سمیع اور بصیر کے لفظوں کو استعمال کیا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ سمیع کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، یعنی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سننے والا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور آگے بصیر صفت کو ذکر کیا کہ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تنہائیوں کو بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے کو بھی دیکھتا ہے اور بندے کی ہر حرکت سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ لہذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تصور پیدا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے۔ اوپر سمیع کہہ کر اللہ سے مانگنے کی طرف تلقین کی گئی اور ادھر بصیر کہہ کر گناہوں سے بچنے اور رکنے کی تلقین کی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق معراج ہی سے جڑے ہوئے ایک واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، جیسا کہ ہم نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا اور کوہ طور پر بلانے کے بعد کہا کہ ان سے اعتکاف کروائے، ان سے روزے رکھوائے اور روزے رکھوانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ یہ تورات تاکہ آسمانی کتاب ہے۔ ما قبل کی معراج والی آیت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلا کر ان کو تحفے عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا شرف ہوا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی جو ہے وہ تو نمازوں کے تحفے دیے، تاکہ اسی طرح کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان کو تورات دی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنائی گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے وہاں پر سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو میں اللہ کی آواز بدن کے ہر عضو سے سن رہا تھا۔ انسان کی آواز تو یا تو سامنے سے آئے گی، یا دائیں سے آئے گی، بائیں سے آئے گی، پیچھے سے آئے گی، اور انسان اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ پیچھے سے آنے والی آواز ہے، یہ آگے سے آنے والی آواز ہے، یہ دائیں طرف سے آنے والی آواز ہے، یہ بائیں طرف سے آنے والی آواز ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اللہ کی آواز کو سنا، کہا کہ اس کو ہر سمت میں محسوس کیا کہ چاروں سمت سے اللہ کی آواز آ رہی ہے اور وہ مجھے سنائی دے رہی ہے، صرف کانوں سے نہیں، کہا کہ میرے بدن کے ہر عضو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو سنا۔ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہذا فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جس طرح امت محمدیہ کے لیے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قیامت تک کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں ہے کہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کون سی چیز تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی، کہ مجھے ایسا کوئی ذکر بتا، ایسا کوئی ورد بتا، ایسا کچھ پڑھنے کا بتا کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے قرآن، کہ میرے قرآن کے ذریعے سے، کہ میرے قرآن کا پڑھنا
میرے قرآن کا سننا، میرے قرآن کا سمجھنا، میرے قرآن کے مطالب کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا سب سے زیادہ ذریعہ ہے۔ اور آگے ہم جیسے نااہلوں کے لیے بھی امام احمد بن حنبل نے پوچھ لیا کہ اللہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے؟ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی یہ چیز حاصل ہوگی یا صرف سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی تیری ذات سے قریب ہو جاویں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب دیا بفہم اور بلا فہم، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، میرے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ وہ تم کو ہدایت تک پہنچا کر رہے گی۔ لہذا اس قرآن کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قرآن کی دین ہے، قرآن کی آیتوں کی دین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا اور اس پر جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہذا حضرت عمر جیسے شخص بھی قرآن کریم کی دین ہے، اور مغربی ممالک کے اندر تو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کلام لوگوں کی ہدایت کا بہت کثرت سے ذریعہ بن رہا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ بات کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناوے۔ حضرات علماء مفسرین یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور یہ آیت کریمہ کا جزو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا بھی خلاصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کا بھی خلاصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید سب سے اصل چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار سب سے اصل چیز ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، تمام نبیوں کی بعثت کا خلاصہ، تمام تابعین اور تبع تابعین کے مجاہدوں کا خلاصہ، تمام ولیوں کی کرامت کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے اور اس کو ایک مان کر اس کی عبادت کرے۔ حضرات علماء مفسرین نے معراج کے واقعے کے ساتھ اس آیت کو جوڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ اللہ کی توحید کی علامتوں میں سے ایک علامت کہ اللہ رب العزت تاکہ راتوں رات اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں پر لے جاتے ہیں، جنت جہنم کی سیر کراتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا ہے، تمام نبیوں کی امامت ہوتی ہے، اور وہاں جنت جہنم کو دیکھنے کے بعد نبیوں سے ملاقات اور پھر واپسی میں آنا، اور یہ سارا چند لمحوں کے اندر ہو جانا، زیادہ وقت بھی نہ لگنا، تاکہ اللہ کی توحید پر دلالت کرے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اہل کفر کے کفر میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معراج کا واقعہ سن کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ سائنسداں حضرات آج بھی اس کا انکار کرتے ہیں، سائنٹسٹ لوگ آج بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، اس طرح آسمانوں پر جا کر کوئی آدمی واپس نہیں آ سکتا، تاکہ وہ تو جل کر خاک ہو جاوے گا، ختم ہو جاوے گا، فنا ہو جاوے گا۔ آج بھی وہ معراج کے واقعے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا اہل کفر کے لیے معراج کا واقعہ ان کے کفر کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے معراج کا واقعہ ان کے ایمان میں مزیدگی اور اضافہ کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ تو اس سے زیادہ پر بھی قادر ہے، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ پر بھی قادر ہے۔ لہذا یہ تمام چیزوں کا اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، میرے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ، کہا کہ میں ایک ہوں اور میری عبادت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان دونوں آیتوں کو صحیح معنی میں ہمارے دلوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا